کیا بغیر سمجھے قرآن پر ایمان رکھنا قابل قبول ہے؟ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے والوں کے لیے قرآن گنگے، بہرے اور اندھے کی مثال دیتا ہے۔ اگر ہم قرآن صرف عربی میں پڑھیں گے تو ہم نہیں جان سکتے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اس کے لیے قرآن ہمیں اپنی زبان میں سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں ہے کہ جس قوم میں رسول بھیجا جاتا اسی قوم کی زبان میں بھیجا جاتا تاکہ لوگ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ اگر میں آپ کو پشتو میں کھانے کی ریسیپی بتاؤں تو آپ وہ نہیں سمجھ پاؤ گے، تو قرآن کو دوسری زبان میں کیسے سمجھ پاؤ گے؟ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں؟ قرآن میں 300 کے قریب احکامات ہیں جن کو سمجھنا اور عمل کرنا فرض ہے۔ قرآن میں ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں قرآن پر 100% عمل کرنا پڑے گا، تب کامیابی ممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو اپنی بہن کے اسلام لانے کی خبر پہنچی تو وہ بہت غصے میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ ان کی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئیں اور خاموش ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ نے بہن سے قرآن سنا تو ان کی کیفیت بدل گئی اور وہ اسلام لے آئے۔ حالانکہ وہ بہن کے قتل کے ارادے سے آئے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد اسلام لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو قرآن کی کلیئر سمجھ آ رہی تھی، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ کی کیفیت بدلنے کا ذریعہ بنی اور وہ اسلام لے آئے۔ ہم درست اور غلط بات کا فیصلہ تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہو۔ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تب ہی ہمارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اسے اپنی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان قرآن کو سمجھے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سب قرآن پر محنت کریں گے اور ہم سب قرآن کو سمجھیں گے تاکہ آخرت میں کامیابی پا سکیں، انشاءاللہ۔